السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے عزیز دوستوں، میرے اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا نماز کا ترجمہ سبق نمبر 12 جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس کو نجات کا سبب بنائے۔ تو ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، بعض میرے بھائی میرے ساتھ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ ربی جعلنی دعا کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں یہ پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں منع کرتے ہیں؟ بھائی میں منع نہیں کرتا، میں بولتا ہوں کہ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، بس اتنا یاد رکھیں یہ نبی علیہ السلام یا کسی بھی ایک صحابی نے یہ دعا ربی جعلنی اپنی نماز میں نہیں پڑھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی نماز میں وہ دعا پڑھیں جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ تو یہی سنت ہے، یہی افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ ایک اور دعا ہم پڑھیں گے، بہت ہی آسان ہے اور بہت پیارے الفاظ ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، تو اس لیے وہ بھی ہم یاد کریں گے۔ بہت آسان ہے وہ، اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے۔ تو ربی جعلنی دعا بھی پڑھ لیں، اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں آتی، وہ یاد نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، اگر آپ کا ذہن ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں انشاءاللہ یاد کر سکتا ہوں، تو پھر آپ یہ دعا یاد کریں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا بھی یاد کریں۔ اگر آپ نہیں یاد کر سکتے تو ٹھیک ہے، ربی جعلنی پڑھ لیں، اس میں بھی بخشش کی طلب ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ کا مطلب آزمائش، فتنہ مصیبت، مسیح کا مطلب مسیح، دجال کا مطلب دجال۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنہ سے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ وَأَعُوذُ بِكَ، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنہ سے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں، اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بک تیری حفاظت میں آتا ہوں، من المأثم گناہوں سے، والمغرم اور قرض سے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا مزہ آ رہا ہے ان الفاظ کو ادا کرنے کا، پڑھنے کا۔ تو ربی جعلنی بھی پڑھ لینی چاہیے اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں یاد ہوتی۔ اگر آپ یہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہی دعا پڑھیں۔ تو دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں، گناہوں سے بخشش ہے، قرض سے نجات کی دعا ہے، قبر کے عذاب سے بخشش کی دعا ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، زندگی کے ازمائشوں سے بچا، موت کے وقت کی ازمائشوں سے بچا، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا۔ اتنی پیاری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بک تیری حفاظت میں آتا ہوں، من المأثم، من المأثم، من المأثم گناہوں سے، والمغرم اور قرض سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ بے شک میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، من المأثم گناہوں سے، والمغرم اور قرض سے۔ تو ہم اس دعا کو دوبارہ پھر دہرائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے۔ یہ ہم دعا پھر دوبارہ ساری دہرا رہے ہیں، پچھلے سبق والی بھی اور یہ بھی۔ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے۔ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے۔ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے۔ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،
اور زندگی اور موت کے فتنہ سے، وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَات، زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ اے اللہ زندگی میں کوئی مجھے آزمائش آئے اس سے بچنا چاہتا ہوں، زندگی میں مرتد نہ ہو جاؤں، اس طرح کی دعا کا مطلب ہے اللہ میں گناہوں میں نہ مبتلا ہو جاؤں، موت کے وقت میں مرتد نہ ہو جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ من فتنة المسیح الدجال، اور میں تیری حفاظت میں آتا ہوں دجال کے فتنہ سے، مسیح دجال کے فتنہ سے۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بکا تیری حفاظت میں آتا ہوں، من المأثم گناہوں سے، والمغرم اور قرض سے۔ کیا مطلب ہے اللہ مجھے گناہوں سے بھی بچا، قرض سے بھی بچا، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم نماز کا ترجمہ سبق نمبر 13 پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آخری تشہد میں ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ، بہت ساری دعائیں ہیں لیکن میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو معروف ہے، جو نبی علیہ السلام کثرت سے پڑھتے تھے، جو صحابہ کرام کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو انشاءاللہ کل ہم ایک اور دعا پڑھیں گے، وہ بھی بہت پیاری دعا ہے، دعائیں تو ساری پیاری ہوتی ہے، تو وہ دعا بھی بہت اچھی ہے، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوست احباب تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس پیغام کو جتنا ہو سکے پہنچائیں آگے تک، تاکہ ہمارے سب کے لیے یہ نجات کا سبب بن جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔